یہی وجہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ ان سے سوال کرو واٹ یو وانٹ ٹو بیکم ان یور لائف، وہ بھی بولیں گے آئی وانٹ ٹو بیکم ایلن ماسک، آئی وانٹ ٹو بیکم اے فٹ بال پلیئر، آئی وانٹ ٹو بیکم اے کرکٹ پلیئر. لیکن کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم ابو بکر صدیق، آئی وانٹ ٹو بیکم خالد بن ولید، آئی وانٹ ٹو بیکم عمر رضی اللہ عنہ. کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ ان کی تربیت کیسے ہوئی؟ آج ہم اپنے بچوں کا تعلق انٹرنیشنل اسکول سے جوڑ دیتے ہیں، اچھے انسٹیٹیوٹ سے جوڑ دیتے ہیں، اچھے ڈگری کالجز سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کا تعلق مساجد سے کبھی بھی نہیں جوڑتے. جبکہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ ابو بکر صدیق جو بنے وہ مسجد سے بنے، عمر جو بنے وہ مسجد سے بنے، عثمان جو بنے وہ مسجد سے بنے، علی جو بنے وہ مسجد سے بنے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے، ہم اپنا بچوں کا تعلق ہر جگہ سے جوڑ دیے، لیکن مسجد سے اس کا تعلق ہم کٹ کر دیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جہ و جلال، شان و شوکت صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، جس مسئلے پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے سوسائٹی کا، بلکہ وہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے. تو آج کا ہمارا عنوان ہے کیا اولاد کی تربیت ضروری ہے؟ چلو اس عنوان کو واضح کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اولاد کے تعلق سے کیا فرمایا ہے.
سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں عطا کیا ہے ان میں سب سے انوکھی اور قیمتی نعمت اولاد ہے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے طلب کیا، مانگا. اس نعمت کو اللہ رب العالمین کے سامنے انبیاء علیہ السلام نے مانگا، پوچھا. جیسے زکریا علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے. جب انبیاء نے اس نعمت کو مانگا تو ذرا اس نعمت کے اندازہ لگا دیے کہ جو مجھے اور آپ کو ملی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اولاد کے بارے میں فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور وہ جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. یعنی اولاد جیسی نعمت سے اللہ رب العالمین ان کو محروم کر دیتا ہے. اور ایسے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں. تو اسے نکتہ کیا ملا؟ یقیناً یہ اولاد جو ملتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قیمتی اور انوکھی نعمت ہوتی ہے. اب اولاد کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں صرف کھلانا پلانا اور اچھے لباس مہیا کرنے کا نام ہے، نہیں. جہاں دنیاوی معاملات کے اندر ہم بچوں کے تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں، وہیں پر ان کی دینی اصلاحی اور تربیت کے تعلق سے فکر کرنا یہ والدین کا فریضہ ہے. بلکہ ہر والدین پر واجب ہے کہ جتنا خیال اور جتنی فکر وہ دنیا کے تعلق سے کرتے ہیں اتنی فکر وہ آخرت کے تعلق سے کریں، دین کے تعلق سے کریں، تربیت کے تعلق سے کریں. اب سوال یہ ہے کیا اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے؟ تربیت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کا ذمہ دار باپ کو بنایا، ان کے والدین کو بنایا ہے. اگر وہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا، انہیں پکڑ ہوگی، ان سے پوچھے گا. جی دلیل حدیث مبارکہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في اهله راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیے ہیں. راوی حدیث عبداللہ بن عمر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن تمہارے ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. ایک عالم ذمہ دار ہے، اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. والرجل فی اہلہ، اور ہر مرد اس گھر کا جو ہے ذمہ دار ہے. وہو مسئول عن رعیتہ، اسے بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے. والمرأة فی بیت زوجہا، کہ ہر عورت اس کے شوہر کے گھر کی وہ ذمہ دار ہے. وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور اس عورت کو بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس سے کیا نکتہ ملا؟ اگر ہمارے پاس اولاد ہے ان کی تربیت کرنا واجب ہے. اگر ان کی تربیت نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین سوال کرے گا. اگر اس کے دوسری جانب سے دیکھا جائے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عمل کرنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اپنے اولاد کو نیک بنا کر کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے. جی تو چلیے ذرا اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جارعة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ.
امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الوصیہ کے اندر لائے ہیں. راوی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، الا من صدقۃ جاریہ، اور دوسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جو مرنے کے بعد بھی اسے نفع بخش ثابت ہو، اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. تو گویا اس حدیث سے نقطہ یہ ملا کہ اگر ہم اپنے اولاد کو نیک بنا کر کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک ثواب کا ذریعہ ہے. ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کے ذریعے سے ہمیں ثواب ملے گا. تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے کیا معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کرنا یہ ضروری نہیں بلکہ ہر آدمی پر واجب ہے. اچھا، اب اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ تو چلیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے معلوم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا اصول ہیں یا پھر وہ کیا طریقے ہیں کہ جن سے اولاد کی جو ہے صحیح تربیت کی جا سکتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کریں. پہلے ہم ان کے ایمان کی تربیت کریں. جیسے اگر مثالی باپ قرآن کے اندر ہم تلاش کریں تو لقمان علیہ السلام کا نام سامنے آتا ہے. اولاد کی تربیت یا پھر ان کو نصیحت کرنے میں لقمان علیہ السلام آئیڈیل اور نمونے مانے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ یہ، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کی تربیت ایمان کے ذریعے سے کریں. ہم اپنے بچوں کے سامنے ایمان کی خصوصیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے بچوں کے سامنے واضح کریں، انہیں بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے، نفاق اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے. اگر ہم یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے، ہمارے گھر کے بچوں کے سامنے یہ تمام چیزیں ذکر نہیں کریں گے تو انہیں معلوم کیسے ہوگا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو اسکولز، کالجز اور انسٹیٹیوٹ میں تو بھیجتے ہیں، لیکن وہاں پر ایسے ایسے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے جو بالکل اسلام کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن جانے انجانے میں ہمارے بچے کہیں ایسا کام نہ کر لے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلے جائیں. ان کے سامنے ایمان کی وضاحت کرنا یہ بے حد ضروری ہے. جو بچے مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی بات تو الگ ہے، انہیں وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. لیکن جو بچے مدارس میں تعلیم حاصل نہیں کرتے ان کا کیا؟ ان کی اصلاح کون کرے؟ کہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے ایمان کی تربیت دیں، بتائیں ایمان کیا ہے. اور ہم میں کے اکثر ایسے ہیں کہ جنہیں نہ ایمان کے بارے میں معلوم ہے، نہ ایمان کے ارکان معلوم ہے، نہ ایمان کے تقاضے معلوم ہے، اور نہ ہی ایمان کے فائدے معلوم ہے، اور نہ ہی ایمان، کفر، فسق، فجور اور شرک کے درمیان فرق معلوم ہے. بس ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. جب ہمیں خود ایمان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس کے ارکان معلوم نہیں ہے، اس کے تقاضے معلوم نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، بعد میں اپنے گھر والوں کو بچاؤ. پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کی ایمان کی تربیت کیا کریں گے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے ایمان کے ارکان، ہم اپنے بچوں کے ایمان کے ارکان کہاں سے بتائیں گے؟ تو ضروری ہے اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں. ورنہ اسکول کالجز میں بعض ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کفر پر مبنی ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے ایمان کی تربیت کریں، یہ پہلی چیز. اور اسی طریقے سے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اس آیت کریمہ کے اندر ٹوٹل 4 احکامات ہیں. سب سے پہلے تو کیا؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کر. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روک. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر تجھے مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کر. تو چلیے اس آیت کو ایک طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی چیز اپنے بیٹے کو انہوں نے کیا نصیحت کی؟ اقم الصلاۃ، بیٹا تو نماز قائم کر. نماز اتنی بڑی چیز ہے، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تلواروں کے سائے میں موجود تھے تب ان کے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی. آج ہمارے بچے اسکول کو گئے تو نماز معاف، ایونٹس میں چلے گئے تو نماز معاف. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ کے میدان میں ان کا عالم یہ تھا کہ چند صحابہ جنگ کرتے تو چند صحابہ پیچھے آ کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھتے. جب ان کی نماز ختم ہو جاتی تو یہ جنگ کرنے کے لیے جاتے، وہ پیچھے آ کر کے نماز پڑھتے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اشارے سے نماز پڑھو. اتنی سہولت دین اسلام کے اندر موجود ہے، لیکن نہیں. بچے اسکول کو گئے تو نمازیں معاف، ایونٹس آ گئے تو نمازیں معاف. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے والدین مسجد کو آتے آتے اپنے اولاد کو بھی مسجد کی طرف لے کر کے آئیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. اور اس سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب باپ ہی نماز نہیں پڑھے گا تو بچوں کو کیا تربیت کرے گا؟ وہ خود جب مسجد کو نہیں آئے گا تو اپنی اولاد کو کہاں سے مسجد کو لے کر کے آئے گا؟ چلو مان بھی لیے کہ وہ اپنے اولاد کو جو تربیت کرتے ہوئے نماز کا حکم دیتا ہے، اگر باپ خود نماز نہ پڑھے، اگر بچوں کو نماز کا حکم دے تو بتاؤ کیا وہ بات اس بچے پہ اثر کرے گی؟ بالکل بھی اثر نہیں کرے گی. اسی لیے پہلے والدین پہ ضروری ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کریں. پہلے وہ نمازیں پڑھیں گے تو ان کی اولاد نماز پڑھے گی. جب وہ خود مسجد کو نہیں آ رہے تو اپنے اولاد کو مسجد کو کہاں سے لائیں گے؟ بات کڑوی ہے لیکن حق ہے. اگر کسی کو برا لگے تو معاف کرنا، لیکن میں حق بات بول رہا ہوں. بات کڑوی ہے لیکن حق ہے، اس کو ماننا پڑے گا. اسی لیے پہلے ہم لوگوں کو مسجد کو آنے کی ضرورت ہے. اور دوسری نصیحت کیا کرتے ہیں؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم نیکی کا حکم دو. ہمارے بچے اسکول کالجز میں تو جاتے ہیں، وہاں پر ہر قسم کے بچے موجود ہوتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بعض اتنے گندے بچے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ جب منہ کھولتے ہیں تو گالی گلوچ سے شروع ہوتی ہے. جب ایسے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو بات بالکل واضح ہے، وہ اثر ہمارے بچوں پہ بھی پڑ سکتا ہے. اسی لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. کہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جب تم برائی کو دیکھو تو تم برائی کو روکو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جب تمہیں مصیبت پہنچے تو کیا کرو؟ تم اس پہ صبر کرو. یہ دوسری نصیحت تھی. اور اسی طریقے سے ایک اور نصیحت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کرتے ہیں. وہ کیا؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو نیکیوں کی طرف ابھارے اور گناہوں سے ڈراتے رہے. دیکھو اپنے پیارے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے میرے پیارے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، تو رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی کرے یا چٹان کے برابر کرے، او فی السماوات او فی الارض، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن تیرے سامنے لائے گا. چاہے تو دنیا کے اندر کہیں بھی موجود ہو، تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو یا پھر پہاڑ جتنا بڑا عمل ہو، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو تیرے سامنے کل قیامت کے دن جمع کرے گا. ایسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں، بار بار انہیں نیکی کی طرف ابھاریں اور بار بار انہیں اللہ رب العالمین کا تقویٰ دلائیں، گناہ کرنے سے انہیں روکیں. یہ تربیت ہے. اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب ہم تربیت کرتے ہیں تو مہربانی، پیار و محبت اور شفقت سے ان کی تربیت کریں. جی تو چلیے ذرا ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كذا وكذا رواہ البخاری. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے.
راویہ اما عائشہ صدیقہ ہیں، کہتی ہیں کہ بعض دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے تقبلون الصبیان، اللہ کے نبی کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو پپی کرتے ہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فما نقبلوا، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے اس کی رحمت کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے رحمت کو اٹھا لیا ہے تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم تو اپنے بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت پیار و محبت ہمیشہ شفقت سے کرنے کی کوشش کریں۔ آپ پورے دنیا کے اندر جائزہ لیں، جو غیر مسلمین ہیں ذرا وہ دیکھو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اگر گھروں کے اندر بچے کوئی چیز توڑ پھوڑ دیتے ہیں تو انہیں کیسے سمجھاتے ہیں؟ بیٹا چیز ٹوٹ گئی ہے، اب اس کی مرمت کون کرے گا؟ اب پھر سے دوبارہ یہ چیز کہاں سے لائیں گے؟ اس چیز کو لانے کے لیے دوبارہ پیسے جمع کرنے پڑیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ لوگ تربیت ایسے کرتے ہیں۔ لیکن جب بات ہماری آتی ہے تو ہم کیسے تربیت کرتے ہیں؟ کیا دلندر ہے بھائی، جب سے پیدا ہوا نقصان شروع، جب سے پیدا ہوا تب سے نقصان شروع۔ کیا نہیں دکھتے؟ کیا دلندر ہے بھائی، کبھی کوئی چیز توڑنا پھوڑنا ہمیشہ اس کا ہیچ رہتا۔ ایسی تربیت ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں گے۔ اگر ہم ایسے الفاظ ان کے سامنے استعمال کریں گے بڑے ہو کر بھی وہی سیکھیں گے۔ اسی لیے ان کی تربیت کرتے وقت اچھے الفاظ کا استعمال کرنا بھی یہ بے حد ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیتوں کے اندر دیکھا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیسے کی؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان الشرک لظلم، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم ہے، یا بنیا انہا ان تقوا، اے میرے پیارے بیٹے تو نیکیوں کو کر۔ دیکھ رہے کتنے پیار سے اپنے بیٹے کو سمجھا رہے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، لیکن ہم تربیت اتنا بڑا دلندر ہوگا ابھی نماز کو نہیں جاتا، گدھے جیسا اتنا بڑا ہو گیا ہے نماز کو شرم نہیں آتی، نماز کو نہیں آتا، جبکہ ہمارا مقصد اسے مسجد کو بھیجنا ہے، نماز پڑھوانا ہے، تو بجائے برے الفاظ استعمال کرنے کے ہم اچھے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ Because everyone has two sets. It's up to us. وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ دونوں پہلو ہے، چاہے ہم اچھے الفاظ کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں یا گالی گلوچ کے ذریعے سے تربیت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے نقطہ کیا ملا؟ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو اچھے الفاظ کا استعمال کریں، یہ دوسری چیز۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ ایکویلٹی ان چلڈرنس۔ اپنے بچوں کے درمیان ایکویلٹی ہونی چاہیے، مساوات ہو، برابری ہو۔ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اسے زیادہ پیار و محبت ملتی ہے، اگر لڑکی ہے تو اسے کم محبت ملتی ہے، اگر لڑکا ہے تو ہر بار اس کو نئی نئی چیزیں اس کو دلا دیتے ہیں، اگر لڑکی ہے تو اسے تمام چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ نہیں، تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ برابری ہو، ایکویلٹی ہو، بچوں کے درمیان فرق نہ کریں، ان کے درمیان تفریق نہ کریں۔ یہ ہوا لڑکا اور لڑکی کے درمیان۔ بعض لوگ بڑے چھوٹے کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، بچہ بڑا ہے تو ہر چیز اس کو مہیا کر دیتے ہیں، جب بات چھوٹے بیٹے کی آتی ہے اسے کہتے ہیں بڑے بیٹے کے ہیں نا، ابو کپڑے تیرے بڑے بھائی کے ہیں نا، ابو سائیکل تیرے بڑے بھائی کے ہیں نا۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایکویلٹی ہو، ایکویلٹی ان چلڈرنس۔ اور اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم چاہے کسی بھی میدان میں کہاں پر بھی کیوں نہ ہو، مساوات تو اختیار کرو، برابری ہونی چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 5 ہو یا 10 ہو، تمام کے درمیان برابری ضروری ہے۔ اس جگہ ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیے۔ اور تقسیم کرنے کا رول یہ ہے کہ جب کوئی کھانے اور پینے کی چیز بانٹے تو اپنے سیدھے جانب سے شروع کرے۔ تو رائٹ سائڈ میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور لیفٹ سائڈ میں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے اجازت لی، کہا کہ تمہاری اجازت ہے کہ میں اس پیالے کو جب ان بڑے بچوں کو دوں، ان بزرگ لوگوں کو دوں؟ تو بچے کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی نہیں، میرا حصہ میں کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ دیکھو اتنا بڑا نبی ایک چھوٹے بچے سے اجازت لے رہا ہے، اس کا حق نہیں مارے۔ تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ ہم بھی اپنے بچوں کے درمیان مساوات کو رکھیں، ایکویلٹی کو رکھیں، چاہے وہ 5 ہو یا 10 ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تمام کے درمیان مساوات ضروری ہے، بلکہ یہ واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے بچوں کی تربیت میں کہ ان کا تعلق مسجد سے جوڑ کے رکھیں۔
افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تعلق اچھے اسکول سے جوڑ دیتے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کا تعلق انٹرنیشنل اسکول سے جوڑ دیتے ہیں, اچھے انسٹیٹیوٹ سے جوڑ دیتے ہیں, اچھے ڈگری کالجز سے جوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کا تعلق مساجد سے کبھی بھی نہیں چھوڑتے. جبکہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ ابو بکر صدیق جو بنے وہ مسجد سے بنے, عمر جو بنے وہ مسجد سے بنے, عثمان جو بنے وہ مسجد سے بنے, علی جو بنے وہ مسجد سے بنے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے, ہم اپنا بچوں کا تعلق ہر جگہ سے جوڑ دیے, لیکن مسجد سے اس کا تعلق ہم کٹ کر دیے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم مکتب پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مول صاحب کا انتظار ہم کرتے تھے کہ مول صاحب آئیں گے, ہمارا سبق سنیں گے اور نیا سبق ہمیں دیں گے. جس دن مول صاحب نہیں آئے اور مکمل وقت ہم وہاں گزار کر اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے. لیکن آج مسئلہ ایسا بن گیا ہے کہ مول صاحب آ کر کے بچوں کا انتظار کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے, لیکن 2-4 بچے مکتب کو آنے کے لیے تیار نہیں. دیکھ رہے دین سے کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. مسئلہ کہاں سے کہاں آ گیا, حالات کہاں سے کہاں بدل گئے, ہم غور و فکر کر رہے ہیں. اور سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اپنے بچوں کے تعلق سے اچھا سوچتے ہیں. جہاں ہم اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں وہاں ہم دین کی فکر نہیں کرتے. ہر باپ یہی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو میں ایلن ماسک بناؤں گا, میرے بیٹے کو میں بل گیٹس بناؤں گا, میرے بیٹے کو میں سچن تینڈولکر بناؤں گا, رونالڈو بناؤں گا, میسی بناؤں گا. کوئی باپ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے بیٹے کو میں ابو بکر صدیق بناؤں گا؟ کوئی باپ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے بیٹے کو میں عمر بناؤں گا, میرے بیٹے کو عثمان بناؤں گا, میرے بیٹے کو میں علی بناؤں گا؟ کوئی ماں یہ کیوں نہیں کہتی کہ میری بیٹی کو میں فاطمہ بناؤں گی, میری بیٹی کو میں عائشہ بناؤں گی, میری بیٹی کو میں سمیہ بناؤں گا؟ یہی وجہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, جب آپ ان سے سوال کرو واٹ یو وانٹ ٹو بیکم ان یور لائف, وہ بھی بولیں گے I want to become Elon Musk, I want to become a football player, I want to become a cricket player. لیکن کوئی بچہ یہ نہیں کہتا کہ I want to become Abu Bakr Siddiq, I want to become Khalid bin Walid, I want to become Umar رضی اللہ عنہ. کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ ان کی تربیت ویسے نہیں ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بار بھائی جب سے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تربیت ہم ویسے ہی کرتے ہیں. میرے بیٹے کی اسمائل شاہ رخ جیسی ہے, میرے بیٹے کی ناک عامر خان جیسی ہے, میرے بیٹے کے دانت سلمان خان جیسے ہیں. ہم ایسی تربیت کریں گے تو بڑے ہو کر کے کیا کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت غلط کرتے ہیں, لیکن پورا کا پورا وبال ہم معاشرے پہ ڈھکیل دیتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے, معاشرہ گندا. نہیں, ہم نے صحیح تربیت کہاں تک کی ہے؟ پہلے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کہاں تک ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے. ہم پورا کا پورا جو ہے معاملہ اٹھا کر کے معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ معاشرہ بڑا گندا ہے, معاشرہ بڑا کمینہ ہے, بچے پورے بگڑ گئے. لیکن ذرا اپنے آپ سے تو سوال کریں کہ کہاں تک ہم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے آگے چل کر کے آخر والدین کو یہ بھی صورت دیکھنی پڑتی ہے کہ اپنے ہی اولاد والدین کو دھکے مار کر کے اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں. نتیجہ کیا؟ وجہ کیا؟ ہم نے صحیح تربیت اپنے بچوں کی نہیں کی ہے. یہ صحیح تربیت اور دینی معاملات میں ان کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بچے بڑے ہو کر کے والدین کو اپنے گھروں سے باہر ڈھکیل دیتے ہیں. یہ نوبت ہمارے ساتھ اور یہ معاملے ہمارے ساتھ پیش ہونے سے پہلے جاگ جائیں. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے. کہنے کی تو بہت سارے باتیں ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. انہی الفاظ پر, انہی باتوں پہ میں اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.